الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضرت ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور بالخصوص آج کی اس محفل کی روح رواں حضرت علامہ قاری محمد اکبر نقشبندی صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور دیگر معزز سامعین، میں چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس بات کا بھی ادراک و احساس ہے کہ گرمی کی شدت ہے۔ چند ہی ضروری گزارشات میں اس سورہ مبارکہ سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ والضحیٰ کا جو شان نزول ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی آنا بند ہوئی، انقطاع وحی ہوا، جس پر کفار نے مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پہلے تو اس بات کو جان لیجئے مختصراً کہ وحی کیا چیز ہے۔ وحی الہی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ راز والی باتیں ہیں جو اللہ اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام سے ہی کرتا ہے، عام بندے پر وحی نہیں آتی۔ وہی ہی وہ خاص فرق ہے جو عام بشر میں اور نبی اور رسول میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہے جس پر جتنی وحی نازل فرمائے، اور وحی کا کیا انداز ہو سکتا ہے، وحی کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے یہ جان لیجئے کہ وحی ایک خاص کیفیت اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص حکم کا نام ہے۔ اس میں کسی قدر کوئی پاز آ جائے، کوئی انقطاع آ جائے، بظاہر یہ لگے کہ وحی نہیں آئی یا اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، تو دیکھنے والے اپنی عقل، فہم، اپنا علم اور اپنے ادراک کے مطابق دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں پنہاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ روز کے لیے انقطاع وحی ہوا تو اہل مکہ میں سے، کفار میں سے کچھ لوگوں نے اس پر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک خاتون نے نہایت بیہودہ کلمات کہے اور اللہ رب العزت کی بھی گستاخی کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ۔ اشارہ اس کا اسی طرف تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہی تھے، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جیسا کہ سبل الہدیٰ والرشاد میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل جیسے جاہلوں نے
شدید تنگ بھی کیا، اور صحن اقدس میں گندگی تک پھینکتے تھے وہ، اور دن رات تنگ کرتے تھے، لیکن حضور نے صرف اتنے کلمات ارشاد فرمائے کہ بھائی یہ اچھا حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، تم کیسے ہمسائے ہو، بس اس سے زیادہ حضور کچھ کلمات نہیں ارشاد فرماتے تھے۔ اور جب بات حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، جیسے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہم علیک بی ابی جہل، یا اللہ ابو جہل کو تو خود ہی پوچھ لینا، اس کا معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی انتقام اور ذاتی معاملات کے حوالے سے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کبھی نہیں فرمایا۔ اگر کوئی ضروری بات ہوئی ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد نہ فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی۔ یعنی کفار تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، آپ کی ان سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ چھوڑنے کی تو بات بہت دور ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گزرتے لمحے سے آئندہ کا لمحہ آپ کے عروج کا لمحہ ہے، ہر اگلا لمحہ آپ کے لیے بہتری اور بھلائی کا لمحہ ہے، آپ کے عروج کا زمانہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی پر بس نہیں محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی جو آپ مانگیں گے، دین و دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام نعمتیں، علم، ادراک، روحانیت، ترقی، دنیا کی ہر آسائش، جو آپ مانگنا چاہیں، جو آپ کے شایان شان ہو، وہ آپ کو عطا کریں گے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ قیامت تک کے معاملات، آخرت میں بھی آپ کے اختیارات ہیں، تو ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تھی، فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، گناہ گاروں میں شامل آ کے پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ جب حضور اپنے دامن رحمت میں لوگوں کو لیں گے تو بڑے بڑے جو عبادت گزار ہوں گے، زاہد و عابد ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم سے تو گناہ گار نمبر لے گئے۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر حسد ہے۔ یہ چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، انویزیبل بیماریاں ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی جب آتا ہے تو یہ چونکہ دکھتے ہیں، اس کے اثرات طبیعت پر مرتب ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم اگر بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، ہم اس کے اکارڈنگلی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوا تجویز کر دیتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ امراض ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہر بندے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لیب سیٹ کی ہوئی ہے، ایک لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ اس لیبارٹری میں باقاعدہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ریپیٹڈلی آتی ہیں، بیک آف دا مائنڈ وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ آج ایسا ہوگا، سکستھ سینس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو سکستھ سینس ہے، بیک آف دا مائنڈ کسی چیز کا چلتے رہنا یا فریکوینٹلی اس کو محسوس کرنا یا اس کے بارے میں کھٹکا لگا رہنا، یہ وہ الارم ہیں، یہ وہ سینسرز ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر رکھے ہیں۔ تو حسد، کینہ، بغض، عناد اور اس طرح کی چیزیں، یہ اللہ رب العزت نے اگرچہ انسان کے اندر سینسر رکھے ہیں، لیکن ہر بندے کے سینسر آن نہیں ہوتے۔
سینسر آن کروانے کے لیے اگر گاڑی اچھی بھی ہو، اس کا سینسر نہ کام کرتا ہو تو کسی ماہر کو دکھانا پڑتا ہے۔ ماہر بتاتا ہے کہ تمہارے سینسر کیوں کام نہیں کر رہے۔ ایسے ہی جو روحانی طبیب ہوتا ہے اس کا بھی یہ کام ہے، وہ بتلاتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ظاہری طبیب بھی ہیں، باطنی طبیب بھی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ تعلق اگر اخلاص پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، تو ظاہراً عبادات میں کمی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے یا بدعقیدگی ہے خاص طور پر، تو ایسی چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی۔ وہ گناہ گار جو سادے گناہ گار ہیں، جو مکاری اور عیاری نہیں جانتے، جو ہیلے بہانے نہیں جانتے، یہ ان کی بات ہے کہ ان کے گناہ اگر بڑے بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کی موت ایمان پر ہوئی ہو کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اچھے خاتمے پر ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر اترانا، یہ سمجھنا ہم تو بڑے عالم ہیں، ہمیں تو بہت بڑا منصب ملا ہے، دوسروں کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا یا انہیں نچلی مخلوق سمجھنا، یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ کیا ہوا مس بیہیو اور جو ڈسکریمنیشن ہے اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک حق تلفی جن کی ہوئی ہے وہ خود نہ معاف کر دیں۔ تو اس لیے اس تناظر میں اس بات کو ضرور سمجھیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر اپنی طرف مزید راہ دی۔ یہ اس مقام پر بسا اوقات ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں پر خبط سوار ہوتا ہے برابری کا۔ کہتے ہیں قرآن کریم ہے، جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو ترجمے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے ابا جی کو یہ کہے آ جا بھائی بہ جا میرے نال، چلو ادھر نوں۔ یہ اگر کسی دوست کو کہے چل بھائی نیوانی میں ہو کے نکل جا، تو دوست تو برداشت کر لے گا، لیکن یہی بات اگر اپنے والد کو بولے گا یا ماں کو بولے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اسے؟ بے ادب ہے، بے وقوف ہے، احمق۔ یہی حال قرآن کریم کے ترجمے کے اندر ہے۔ دیکھیں محاورات اور جو روایات ہیں اور جو عرف ہے، ہمارے اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ من لم یعرف عرف اہل زمان فہو جاہل، عرف اہل زمان فہو جاہل، جسے عرف کا نہیں پتہ، جسے لوگوں کے ہاں مروج الفاظ اور محاورات کا ادراک نہیں ہے، وہ تو بے علم ہے، جاہل ہے۔ تو محاورات کا اتنا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ اگر غلط محاورہ بول دیا جائے تو برسر مجلس بندے کی بے عزتی ہو جاتی ہے، لوگوں میں عزت کم ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ جو اپنے یار دوست کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو بول سکتا ہے وہ اپنے باپ کو نہیں بول سکتا، یا اپنی ماں کو۔ وہ لفظ جو باپ یعنی شوہر اپنی بیوی کو بول سکتا ہے، وہی لفظ بیٹا اپنی ماں کو نہیں بول سکتا۔ اس لیے مترجمین سے غلطی نہیں، شدید غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس بات کو جان لیجئے کہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مقام پر سورہ والضحیٰ کے اس مقام پر بڑے بڑے مترجمین، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، بڑے بڑے مترجمین نے یہ ترجمہ کر دیا ہے کہ آپ کو گمراہ پایا پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ترجمہ کیا کہ حضور آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ہم نے گمراہ پایا معاذ اللہ، پھر ہدایت دی۔ تو سوال یہ ہے عقل کے اندو کہ اگر رسول بھی گمراہ ہو گئے تو پھر ہدایت کس کے پاس ہے؟ وہ تو آئے ہی دنیا میں ہدایت دینے کے لیے ہیں۔ اس لیے اس طرح کا ترجمہ یہ فہم دین کے نقص کی دلیل ہے، یہ ناقص فہم دین کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کا لفظ آپ کی طرف منسوب کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اور دیگر ہمارے اہل محبت نے جو ترجمہ کیا ہے
وہ اسی ٹائپ کا ہے کہ آپ کی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر اپنی طرف مزید راہ دی ہے آپ کو۔ اسی طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو یہ سب کو ایک ہی لٹ سے ہانکنے والے بے وقوف ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی اس کا مادہ اشتقاق وہی ہے، میم کاف رے ہے، تو اب اس کا معنی یہ کیا کہ جی کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا؟ یہ مترجمین نے لکھا ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کسی کا بھی ترجمہ چیک کرنا ہو ان کم از کم ان 2 مقامات سے تو پڑھ لیں، اور بھی کئی ایک مقامات ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیے، ہمارے ہاں جو عام گفتگو ہوتی ہے، جیسے قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں کہوں قاری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے قاری ہیں، مکر بھی کر لیتے ہیں جی۔ آپ اپنے گاؤں کے چودھری کو، نمبردار کو، یونین کونسل کے چیئرمین کو کہیں گے کہ یہ جناب بڑے عمدہ صفات کے حامل ہیں، بڑے خدا ترس بندے ہیں، خدمت خلق بہت کرتے ہیں، مکر بھی کرتے ہیں، اسے اپنی عزت محسوس ہوگی؟ بولیں تو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ ایمان سے کہیو کہ مکر کا لفظ بندے کی طرف منسوب کریں تو اس کی توہین ہے، اور اگر اللہ کی طرف منسوب کریں تو عزت ہے اللہ کی، تو پھر کیسا ترجمہ کریں؟ تو پھر محبت بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کسی نے عرض کیا تھا نا، کسی طالب علم نے سوال کیا کہ یہ عالمگیریہ میں، ہندیہ میں، فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ کپڑا جب اس کو مٹی لگ جائے یا کوئی بھی ایسی چیز لگ جائے، گرد وغیرہ، تو عرف میں تو اسے گندا ہی کہتے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ میں، اسوہ حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں تکلف کہیں نہیں نظر آتا۔ جہاں دل چاہا وہاں تشریف فرما ہو گئے، زمین پر بھی بیٹھ گئے، تو جسم اقدس پر یعنی کپڑے مبارک پر کبھی مٹی لگ جائے تو پھر اس کو تعبیر کن الفاظ کے ساتھ کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زبان جل جائے جو یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، وہ زبان جل جائے جو یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ ترجمے کے لیے صرف علم نہیں چاہیے، اس کے لیے ادب بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، اور علم کے لیے عقل بھی چاہیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اشیاء کی حقائق کیا ہیں، اور عقل یہ ہے کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے، کس بارگاہ کے لیے کون سے لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ عام لفظ استعمال نہیں کیے جا سکتے جو اللہ رب العزت کی الوہیت کے یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے شایان شان نہیں ہیں۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیے، آنکھیں بند کر کے کہ ترجمہ ہی پڑھنا کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اسکول سے نہیں فرق پڑتا، اردو میڈیم کا انگلش میڈیم کا کوئی فرق نہیں ہے، بولیں تو پڑھنا چاہیے نا، ایک جیسا پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے، سب ایک جیسے ہیں؟ سبھی تو ٹیچر ہیں، سبھی تو ماسٹر کرتے ہیں، ماسٹر میں فرق ہے۔ ماسٹر ان اکنامکس اور ہوگا، ماسٹر ایجوکیشن میں اور ہوگا، ماسٹر فزکس میں اور ہوگا، اسے ایم ایس کہیں گے، اور پھر اس کے آگے فلسفی میں جائے گا، ایم فل کرے گا، پھر پی ایچ ڈی کرے گا، اپنی اسپیشلائزیشن کریں گے، سائنسز میں جائیں گے، بایولوجی میں جائیں گے، کوئی لنگوسٹکس میں آ جائے گا، تو اپنا اپنا ماسٹر ہے۔ سارے ماسٹر ایک جیسے نہیں ہیں، تو سارے مترجمین بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک استاد اچھا پڑھاتا ہے، ایک اسکول کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، دوسرے کا اچھا نہیں آتا، تو جہاں مرضی داخل کروا دیں بچہ، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ انگریزی میڈیم میں کروائیں گے، پھر اس میں بھی دیکھیں گے سرکاری غیر سرکاری کا فرق۔ کہا سرکاری اسکولوں میں تو مسئلہ ہے، پڑھاتے نہیں ہیں توجہ سے، تو بھائی پڑھائیں نا، سستا بھی ہے۔ تو جب سب ایک جیسے ہیں تو یہاں ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ دین کا معاملہ آتا ہے تو سب ایک جیسے۔ تو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹی کو فیس کرتے ہوئے اپنے معاملات طے کیجیے۔ جیسے دنیا کے ہر معاملے میں
فرق ہے، ہر چیز میں ایک ریالٹی ہے، اسے ہم فیس کرتے ہیں، اسے ہم مانتے ہیں۔ ایسے دین کے معاملات میں بھی کچھ حقائق ہیں، ان حقائق کو ماننا پڑے گا، اور وہ یہی ہے کہ جنہیں بارگاہ رسالت کا یا بارگاہ الوہیت کا ادب ملحوظ خاطر ہے، ہم انہی کا ترجمہ کریں گے، پڑھیں گے اور انہی پر اعتماد کریں گے، اور جن کو یہ سب نصیب نہیں ہے ہم ان سے دور رہیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جن کے رزلٹ اچھے نہ آتے ہوں وہاں بچہ اسکول میں داخل نہیں کرواتے، تو جہاں ایمان کے رزلٹ کمزور ہوتے ہوں وہاں بھی احتیاط کرنا ہوگی۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، ضروری ہے عقل کا بر وقت استعمال۔ تو فرمایا محبوب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، آپ کے رب نے چھوڑا تو درکنار، وہ آپ کو اس نے چھوڑا نہیں بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے، اور آپ کو اللہ نے اپنے اور قریب کر لیا ہے، اور اس نے آپ کو اس حال میں اللہ رب العزت نے نوازا تھا جب آپ یتیم تھے، جب کوئی بظاہر پرورش کرنے والا، کوئی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں تھا، تب بھی اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا، تو اب کیوں چھوڑے گا؟ اور پھر محبوب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اسے خالی ہاتھ نہیں موڑنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مومن ہوں مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ ہم حضور کے در کے سائل ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے حضور سے فرمایا ہے کہ محبوب منگتوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہو، آپ کے اچھے ایسٹس ہوں، آپ کی پراپرٹی ہو، لیکن آپ ہمہ وقت گندے کپڑوں میں ملبوس ہوں، پسینے میں شرابور ہوں، اور آپ سے اسمیل بھی آتی ہو، پیدل چلتے رہیں آپ، عاجزی انکساری کہیں اسے۔ کروڑ پتی آدمی اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو اسے عاجزی انکساری نہیں، اسے حماقت کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں لائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ مال دیا ہے تو اسے اپنی ذات پر بھی خرچ کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، فرمایا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جس دن حضور تشریف لائے اس دن حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، کیونکہ ہمیں ساری نعمتیں حضور کے وجود مسعود کی برکت سے ملی ہیں۔ حضور علیہ السلام نہ ہوتے، اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، نہ یہ بر صغیر کے لوگوں کی بات ہے، یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے کہ لولا انت مہتدینا، حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں بھی ہدایت نہ ملتی، نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہوتا، نہ ہمیں سنت کا پتہ ہوتا، نہ نماز کا پتہ ہوتا، اور ہم کیسے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتلایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میری باتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، تو ہم نے مان لیا کہ یہ حدیث ہے۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو اپنی تعلیمات حضور لے کر آئے، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور بھرپور کوشش کی جائے۔ جن کا میلاد مناتے ہیں ان کی سنت بھی اپنائیں، ان کا طریقہ بھی پیش نظر رکھیں۔ وہ ساری فضیلتیں کہ وہ کفار مکہ کو کچھ نہیں کہتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو کچھ نہ کہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ بولے باجوے والے اکثر یہاں کے ہی ہوں گے نا، تو اپنے انڈی گوانڈی جو ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، ہمسائے، ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو گردن اڑانے کی کوشش نہ کیا کریں، درگزر کیا کریں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کبھی کوئی کسی سے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، کوئی گاڑی کو چھیڑ جاتا آتے جاتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کا مسئلہ ہو گیا، کسی کو چارے کی ضرورت پڑ گئی۔ ویسے تو یہ چوری ہے، ایسا تو میں ریکمینڈ تو نہیں کروں گا کہ آپ یہ کام کریں، یعنی کہ کسی دے پٹھے چوری وڈو، یہ تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مان دران سے کہ بھائی میں انہوں دس داں گا کہ میں پٹھے وڈے سن تھوڑے جے مینوں اج لوڑ پی گئی سی، اگر وہ آپ پر مان کرتے ہوئے اور چوری نہیں اس نے کی اور اس کی یہ انٹینشن نہیں ہے تو اس نے اگر کر لیا ہے تو آپ بھی اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر درگزر کریں، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار، بہن، بھائی، کوئی عزیز، اس مان کے ساتھ کہ میں اس سے جو مانگوں گا یہ دے دے گا،
تو اس سے اتنا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے کسی کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اس لائق سمجھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی ہم ان چیزوں سے تنگ پڑنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ آندہ ہر باری 500 روپیہ مانگتا ہے، مانگنے والا نہ ہو، یہ بھی بات ہے، بیکاریوں کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، لیکن ضرورت مند اگر کوئی آپ سے اکیلے میں آ کر کہہ دے اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کبھی کبھار اس کے حالات ایسے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو دہاڑی ملتی نہیں ہے یا کام ہی نہیں ملا، کوئی جاب لیس ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اگر آپ کو 2 وقت کی روٹی میسر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کسی کے پاس، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ اچھا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں، 2 منٹ اور لے لو نا، 4-5 منٹ مہربانی، کہ ایک بندہ اس کی 25,000 تنخواہ ہے، کتنی بار روٹی کھائے گا دن میں؟ 2 بار یا 3 بار کھا لے گا، 2 اور 2 4 اور 2 6 کھا لے گا جو زیادہ کھائے گا۔ اچھا تو جس کی انکم 5 لاکھ روپے وہ کتنی کھائے گا؟ وہ کون سی روٹی کھائے گا؟ گندم کی، غریب آدمی۔ اور امیر آدمی؟ نہ بھائی، اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو کی کھاؤ۔ غریب آدمی زیادہ کھاتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، کیونکہ وہ کام کرتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تمام جتنے بھی امیر کبیر لوگ ہیں اور جو اے سیوں میں بیٹھنے والے ہم جیسے نکمے ہیں، ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چھوڑ دیا۔ تو کروڑ پتی بندہ، ارب پتی بندہ کھانا کم کھاتا ہے۔ تو فرق میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو خناس ہے نا، اس کی اور قسم ہے، اس کا روٹی سے تعلق نہیں ہے۔ روٹی غریب آدمی ہم سے اچھی کھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اور اس کی روٹی ہضم بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کام کرتا ہے، وہ مصروف رہتا ہے، اس کی امیونٹی زیادہ ہے، ہم سے زیادہ برداشت کرتا ہے، وہ یہاں 6 گھنٹے بیٹھا رہے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور ہم جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو ہمہ وقت اس طرح کے ماحول میں رہنا ہوتا ہے کہ کبھی اندر کبھی باہر، تو ہمارے لیے یہ مشکل ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں تو آپ اگر بڑا پہلوان سمجھتے ہیں خود کو، تو یہ دھوپ میں آپ صرف 5 منٹ، کئی وانی ہیں 5 منٹ، بہت مشکل ہے، 2 منٹ نہیں ہوگا آپ سے، یہ قاری صاحب اور میں نہیں کر سکتے۔ تو لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ماننا چاہیے کہ اللہ نے خاص لوگوں کو خاص کاموں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو کام ساؤنڈ والے کا ہے، یہ سارے مل کر بھی ہم 1000 کا مجمع بھی ہو تو نہیں کر سکتے، وہ ذرا سا ادھر ادھر کر دینا تو ہر چیز خراب۔ لیکن جو کام میں کر رہا ہوں وہ سارے آپ مل کر نہیں کر پائیں گے، اور جو کام باہر کھڑا بندہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے مخلوق کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، ایسے کنیکٹ کیا ہے کہ یہ کائنات اکیلے کوئی نہیں چلا سکتا، سب نے مل جل کر چلانا ہے اس کا نظام۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے تو دل تنگ نہ کیا کریں، اس سے ایسے ہی محسوس نہ کیا کریں کہ یہ آ گیا ہے مشکل میں ڈال دیا ہے آپ کو، سمجھیں کہ یہ اللہ کی رحمت لے کر آیا ہے۔ اور فرق وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ روٹی وہ بھی کھاتا ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ ہو سکتا ہے جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ کمزور سے مراد جو طاقتور نہیں ہیں، جو مالدار نہیں ہیں، اور جن کی عبادتیں زیادہ ہیں، جن کی دعائیں مختصر ہیں۔ قربان جاؤں، کیا دعا ہوتی ہے ان کی بھلا کہ یا اللہ 2 وقت دی روٹی دے چھڑ، اس سے زیادہ مانگتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ہم جیسے لوگ کیا مانگتے ہیں؟ 1 گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، کہتے ہیں جی پراپرٹی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، اس شہر میں، اس شہر میں۔ تو دیکھیے آپ کبھی ایئرپورٹ پر جائیں تو وہ لوگ جن کے پاس سامان جمع کروانے کے لیے نہیں ہوتا، لگیج نہیں ہوتا، جن کا صرف ہینڈ کیری ہوتا ہے، وہ لائنوں میں نہیں لگتے، وہ ان کی سیدھی امیگریشن ہو جاتی ہے۔ اور جن کے پاس 4 5 بیگ ہوتے ہیں نا، جنہیں لگتا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے، وہ تو لبدا ہی کچھ نہیں، یعنی یہاں سے عمرے پر بھی جاتے ہیں تو گدھے کی طرح لاد کر جاتے ہیں خود کو، 8 10 بیگ لے کر، اور وہ پھر لمبی لمبی قطاروں میں۔ بالکل اسی طرح حشر میں بھی ہوگا۔ جن کے پاس مال تھوڑا ہے، جن کے دنیا میں مس بہیو تھوڑے ہیں، جن کا سوشل سرکل دنیا میں محدود تھا، یہ آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث فرماتی ہے کہ میری امت کے غرباء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے، اور ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک قابل رشک شخص وہ ہے
جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی زیادہ کرتا ہے، جس کے پاس دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ غریبوں کے لیے ایک آسرا تو ہونا چاہیے نا اس دنیا میں، کہ حضور نے ہماری غربت کو پسند کر لیا ہے، اور مالداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تم دو گے تو جان چھوٹے گی۔ ہاں، مالداروں کے لیے یہ کہ اس سے جان چھڑواؤ، یہ دیتے جاؤ گے تو سوکھے ہوتے جاؤ گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو مال تقسیم کرتے تھے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے مال کے سبب، تو انہوں نے دیکھا تو چوراہوں میں کھڑے ہو کر، عشرہ مبشرہ سے چوراہوں میں کھڑے ہو کر اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ اگر علم دے کسی کو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اگر کوئی مال کسی کو مل جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں، دیکھیے یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے، حرام حلال مکس کر کے بڑی کوٹھی بنا کر لکھ دیا ھذا من فضل ربی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوری کا مال کر کے کٹھا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے، بہنوں کو، بیٹیوں کو، پھوپھیوں کو وراثت کے حصے سے محروم کر کے کہا ھذا من فضل ربی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب مال اکٹھا کر کے آپ گلیوں پر لگائیں، کہیں سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، اور سونا آیا تو سج گئے نے ساڈے دل، سونا آیا تو سج گئے نے ساڈے کردار۔ پہلے یہ کریں پھر گلیاں بھی سجائیں۔ گلیاں سجانا اس کا حق ہے جس نے کسی کا حصہ نہیں مارا کبھی، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، جو ماں باپ کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرتا، جس نے ہمسایوں کی ناک میں دم نہیں کر رکھی، اس کا حق ہے کہ وہ گلیاں سجائے، اس کی گلیاں سجانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن جو نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ کوئی اچھا کام کرے، نہ گھر والوں کو چھوڑے، نہ باہر والوں کو، ہر ایک کو ستائے، اسے چاہیے کہ گلیاں سجانے سے پہلے اپنے اندر جھانکے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ جب تک یہ چراغ نہیں جلے گا، باہر جتنی مرضی بتیاں لگا لیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور جن کے یہ چراغ جلے تھے، آج بھی ان کی قبریں لوگوں کو پتہ ہے، اللہ کے فضل سے لوگ ان کی طرف آج بھی متوجہ ہیں۔ جنہوں نے اللہ کا نام لیا ہے وہ دنیا سے چلے گئے، لوگ ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہی عرض ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالیہ کو ہمہ وقت اپنے لیے قبلہ علم و عمل بنائے رکھیے۔ اور آخر میں دوستوں سے گزارش ہے، 27 ستمبر بروز جمعۃ المبارک علی پور سیدہ شریف میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ الاسانی علیہ رحمہ کا عرس پاک ہے۔ آپ حضرات کو خصوصی دعوت ہے، خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، خواتین کو دعوت نہ دیں، وہ اس عرس میں نہیں آئیں گی، نہ ایسا اہتمام ہوگا، تو آپ حضرات ضرور اس میں شرکت کریں۔ اور بس جی، بچوں کی دستار بندی ہے جی۔